أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واقعاً آج کی کانفرنس بہت ہی جاذب و جالب اور بہت ہی دلکش تھی. جتنے بھی خطبہ اور علماء نے اس میں شرکت کی، واقعاً ہمارے ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کانفرنس مختلف چینلز پر براہ راست نشر کی جاتی ہے، اور الحمدللہ بعد میں بھی اسے لوگ سنتے ہیں اور مسلسل فون کے ذریعے سے وہ مجھ سے رابطہ بھی قائم کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ صاحب اس کانفرنس سے ہمیں کیا کیا مل رہا ہے. جیسا کہ ہر ذاکر نے ایک بات کہی کہ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک مومنٹ ہے، اور تحریک کے لیے جو سب سے اہم شے ہے وہ خلوص ہے. اگر خلوص ہمارا قوی ہے تو یہ تحریک بھی زور پکڑتی ہے. اور انشاءاللہ یہ یقین ہے، جناب مولانا محبوب مہدی صاحب نے بھی ہمیشہ یہ بات کہی ہے اور اس میں سچائی ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ تحریک ضرور رنگ لائے گی، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ قبریں جو مسمار کر دی گئی ہیں، ظالموں نے جسے خراب کر دیا، جسے تخریب کر دیا، انشاءاللہ وہاں پر ایک خوبصورت روضہ ضرور بنے گا. مجھے یاد ہے انشاءاللہ کہ مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا کہ ہم تعمیر جو جسے کہا جائے ایک الگ سے نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہماری ڈیمانڈ مطالبہ یہ ہے کہ جیسا روضہ تعمیر تھا ہمیں اجازت دے دی جائے، ہم بالکل ویسا ہی روضہ تعمیر کریں گے. یعنی الگ سے کسی ڈیزائن کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر سعودی عرب کی حکومت اتنی اجازت دے دے کہ ہم تعمیر نو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ روضہ جو منظم کیا گیا ہے بالکل ہو بہو ویسا ہی ایک روضہ تعمیر ہو جائے. اور سچائی یہ ہے مومنین کہ جس دن ہمیں یہ اجازت ملے گی اور یہ اعلان ہوگا کہ آؤ محبان اہل بیت آ کر یہ روضہ تعمیر کر لو، تو سعودی کی حکومت یہ دیکھے گی کہ 1 روپے کی بھی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی. اتنی دولت محبان اہل بیت اس عمل خیر کے لیے ڈونیٹ کریں گے کہ شاید یہ ایک تاریخ بن جائے کہ اتنا ڈونیشن مثلا کسی عمل خیر کے لیے آیا ہو، لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب ہم نے نہیں دیکھا. اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی زندگی میں ہی یہ کام ضرور ہوگا، یہ تحریک انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گی. اور میں ایک بات عرض کروں کہ 2 سال پہلے یہ بقی کی جو تحریک تھی اس کا کیا عالم تھا، یا کہا جائے کہ بقی کے سلسلے میں لوگوں کا کیا نظریہ تھا اور آج کیا ہے. الحمدللہ یہ جو کانفرنس مسلسل ہو رہی ہے اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ یہ کانفرنس اس کی جو تفصیل ہے، وہ رپورٹ جو اس کی ہے وہ اخباروں میں آتی ہے اور ہر مسلک کے لوگ اس سے فائدہ
حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ مومنین ہم سب مل جل کر اس تحریک میں ہم رکاب ہوں، آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ یہ دن ہم ضرور دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک خوبصورت روضہ تعمیر ہو چکا ہے۔ وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اپنا وقت چاہتا ہوں کہ برادر گرامی علی جناب مولانا محبوب مہدی صاحب کو دیا جائے، تاکہ وہ آج جو تقریریں ہوئی ہیں اس کے سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔